قرآن میں شراب کے حوالے سے کیا حکم ہے، اور قرآن میں شراب کی ممانعت کی وجہ کیا ہے، اور اسلام میں شراب کا کتنے فیصد حلال ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ شراب کے حوالے سے ہے۔ قرآن میں شراب ایک ایسا موضوع ہے جس پر متعدد آیات میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں کوئی بھی مشروب شامل ہو سکتا ہے جس میں الکوہل کی ایک خاص مقدار موجود ہو، یا کوئی ایسی شے جو نشہ پیدا کرتی ہو۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے قرآن میں شراب کے حوالے سے کیا حکم ہے، اور قرآن میں شراب کی ممانعت کی وجہ کیا ہے، اور اسلام میں شراب کا کتنے فیصد حلال ہے۔ قرآن لفظ خمر کا استعمال کرتے ہوئے شراب کے بارے میں بات کرتا ہے، جس کے لغوی معنی چھپا دینے یا بند کر دینے کے ہیں۔ نشاور مشروبات کو یہ نام دینے کی وجہ یہی ہے کہ وہ دماغ پر پردہ ڈال دیتے ہیں یا اس کو بند کر دیتے ہیں، جس سے یہ اچھی طرح کام نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی الکوہل کے مشروبات بعض پھلوں سے تیار کیے جاتے ہیں، جیسے انگور اور کھجور کے ساتھ ساتھ مالٹ جیسے اناج سے تیار کردہ خمیر شدہ مشروبات شامل تھے۔ ان تمام خمیر شدہ مشروبات میں الکوہل کی خاص مقدار موجود ہوتی ہے۔ آج کل کی شراب کی بہت سی قسمیں ہیں، جس میں شراب بیئر وغیرہ آتے ہیں۔ لہذا لفظ خمر جو قرآن استعمال کرتا ہے، اس کا مطلب کوئی بھی نشہ آور مشروب جس میں شراب یا کوئی اور نشہ آور چیز ہو۔ کون سے مشروبات اسلام میں پینا جائز ہے؟ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس اسمہما مغفرۃ۔ وہ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو ان میں گناہ کبیرہ ہیں، اگرچہ وہ لوگوں کو کچھ نفع پہنچاتے ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ شراب اور جوئے کے بارے میں ایک ساتھ پوچھا گیا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ دونوں برائیاں ایک ساتھ تھیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان دونوں میں کچھ نفع ہو، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر الکوہل صحت پر کچھ فائدہ مند اثر انداز ہو سکتی ہے، جیسے کچھ کہتے ہیں کہ گردے کی پتھری کے لیے اچھی ہوتی ہے، تاہم یہ دماغ، آنتوں اور جگر کو جو نقصان پہنچاتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی طرح جوا منافع بخش ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی جیت جاتا ہے اور بہت زیادہ پیسہ کماتا ہے، تاہم کوئی شخص جوئے کے ذریعے اپنی مالکیت کی ہر شے کو کھو بھی سکتا ہے۔ کیا قرآن میں شراب پینا جائز تھا؟ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ ایسا فعل گناہ تھا اور اسلام میں اس کی اصل میں اجازت نہیں تھی، تاہم چونکہ یہ عربوں میں بہت عام تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی تک اس کی ممانعت کا اعلان کرنے کو نہیں کہا تھا، اور اس کی شرارت کو ظاہر کرنے کے لیے نرم الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ اس برے کام کو بتدریج ختم کرنا چاہتا تھا، اور اس وقت بہت جلدی تھی۔ سورہ انعام کے تقریباً ایک اشرہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے باضابطہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور الکوہل کے متعلق اپنا پیغام پہنچانے اور اس کی حرمت کا اعلان سورہ مائدہ کی آیت کے ذریعے کرنے کو کہا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، در حقیقت شراب، جوا، بت اور جہاں کے تیر جوئے کا ایک طریقہ برے اور شیطان کے کام ہیں، اس لیے ان کو چھوڑ دو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قرآن میں شراب کی ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی اگلی آیت اس کی ممانعت کی وجہ بیان کرتی ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ در حقیقت شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے، اور وہ تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے، پھر بھی کیا تم ترک کر دو گے؟ پس شیطان ہی ہے جو ہمیں شراب اور نشے کی طرف راغب کر کے گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسا کر کے وہ ہمیں اللہ کے ذکر
اور نماز پڑھنے سے روکنا چاہتا ہے اور ہمارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ الکوہل ایک بہت نقصان دہ مادہ ہے جو کسی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ یہ ایک ایسی واضح حقیقت ہے کہ اس سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ بہت سے سائنسی علوم نے ایسا کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ثابت ہوا ہے کہ دماغی تنزلی کی بہت سی بیماریاں جیسا کہ الزائمر کی بیماری الکوہل کے استعمال سے تیز اور بڑھ جاتی ہے۔ مزید وہ خواتین جو حاملہ ہیں اور الکوہل پیتی ہیں، ان کے بچے کے لیے سنگین پیدائشی نقائص پیدا ہو سکتے ہیں۔ عبادت پر شراب پینے کے اثرات۔ ہماری بہت سی روایات کے مطابق جو کوئی شراب یا بیئر جیسی نشہ آور چیز پیتا ہے تو اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ مزید اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ حتی تعلموا ما تقول، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو جب تک کہ تمہیں معلوم نہ ہو کہ تم کیا کہتے ہو۔ یہ آیت ایسے وقت میں نازل ہوئی جب اللہ کے نبی نے ابھی تک نشہ پینے کی ممانعت کا باضابطہ اعلان نہیں کیا تھا، تاہم مستقبل میں اعلان کرنے کے لیے یہ ایک بتدریج قدم تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ شراب پینا کتنا برا گناہ ہے کہ نماز جیسی مقدس عبادت کی ادائیگی کے دوران نشہ یا نشے میں نہ ہو۔ شراب پینا کسی کے رویے کو کیسے متاثر کر سکتا ہے؟ دماغ پر الکوہل کے مضر اثرات جاننے کے بعد یہ بالکل واضح ہے کہ الکوہل جارحانہ اور پرتشدد رویے کا سبب بن سکتی ہے۔ شراب دماغ کے عام کام میں خلل ڈال کر جارحیت یا تشدد کی حوصلہ افزائی کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر الکوہل دماغی میکانزم کو کمزور کرتا ہے جو عام طور پر مناسب جارحیت سمیت متاثر کن رویوں کو روکتا ہے۔ الکوہل کسی کی روح پر منفی اثر ڈالتی ہے۔ مثال کے طور پر شراب پینا روح کو تاریک کر دیتا ہے اور روحانیت کی طرف کم مائل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے نبی بنایا، شراب پینے والا محشر میں داخل ہوگا جبکہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، اپنا سر زمین پر مارتا ہوگا اور پیاس سے چیختا ہوگا۔ قرآن ایک خاص قسم کے خمر کے بارے میں بتاتا ہے جو دنیاوی خمر کے برعکس نشہ نہیں کرتا۔ جنت میں شراب ایک مخصوص قسم کی ہے جو کسی قسم کا نشہ نہیں کرتی بلکہ جوش و خروش اور شدید لذت کا باعث بنتی ہے۔ قرآن اس قسم کے مشروب کے بارے میں متعدد آیات میں جنت کی نعمتوں اور انعامات میں سے ایک کے طور پر بات کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ واقعہ کی آیت 17-19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون، لافانی نوجوان ان کی خدمت کے لیے پھرتے ہیں، بی اکواب و اباریک و قاسم من معین، پیالوں اور برتنوں اور بہتے چشموں سے ایک کپ کے ساتھ، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اس سے سر درد نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ نشے میں ہوں گے۔ لہذا جنت کی شراب زمینی شراب سے بالکل مختلف ہے اور نشہ نہیں کرتی، اس کا اصل میں الٹا اثر ہوتا ہے، یعنی جنت کے باشندے اس کے ذائقے سے لطف اندوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ اسلام میں شراب کا کتنا فیصد حلال ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شراب جو لوگ پیتے ہیں اور نشہ پیدا کرتے ہیں وہ رجس ہے، یعنی نجس ہے۔ اسلام میں ناپاک چیز کھانا یا پینا مذہبی طور پر حرام ہے۔ مثلا جانور کا خون نہیں پی سکتے چاہے ان کا گوشت حلال ہی کیوں نہ ہو، اس لیے شراب جو کہ نجس بھی ہے پینا حرام ہے۔ دعا سازی اور سنتی الکوہل پینا حرام ہے گرچہ وہ ناپاک نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ زہریلی ہیں اور کسی کی موت ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ ان کا ایک قطرہ پینا بھی ممنوع ہے۔ اور خدا نہ کرے اگر کوئی مسلمان بھائی شراب پیتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آج بھی اللہ کی طرف لوٹ سکتا ہے اور توبہ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔